مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جسے کھل کر آپ بتا سکیں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں اور زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا، اور ہمارا اللہ سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے، کبھی قرآن میں کسی آیت سے، کبھی کسی کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے ذریعے، تو کبھی یوٹیوب پر کسی پوسٹ اور ویڈیوز کے ذریعے، اور کبھی کسی انسان کے ذریعے۔ یہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہمارے جواب اچانک سے ملتے ہیں نا، یہ ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جواب ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے، وہ اللہ پاک جو خالق قدرت ہے، جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی۔ تو سوچئے، وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اس کی سنیں۔ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو سونپ دو خود کو اس کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا دو، پھر وہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کی رضا ہوگی، بس اس کے رنگ میں رنگ جائیے۔ اللہ اور اس کے بندے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کی دوستی بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مان توڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے، اور کبھی بدگمان، تو کبھی ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ اپنے بندے کا مان کبھی نہیں توڑتا، وہ خفا نہیں ہوتا۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، وہ آپ کی طرف 4 قدم بڑھائے گا۔ جب آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تب بھی آپ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ ہاں، کیونکہ انسان خدا نہیں ہوتا، انسان آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، انسان صرف اپنے ظرف کے مطابق آپ کو جانتا ہے۔ اگر انسان خود کو دوسرے انسان کی جگہ رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ جب خود اللہ نے فرمایا ہے، میں تمہارا بہترین دوست ہوں، انسانوں سے امید لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے۔ انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ وہ خود بھی آپ ہی کی طرح بے بس ہوتا ہے، آپ ہی کی طرح اپنی خواہشات کا محتاج ہوتا ہے، اور آپ ہی کی طرح غیب کی باتوں سے انجان ہوتا ہے، اور اپنے نفس کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ اس لیے اس ذات سے امید لگاؤ جو سب کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن خود ہر خواہشات سے پاک ہے، جو کسی نفس کا محتاج نہیں، کسی کے آگے مجبور نہیں، بے بس نہیں، جو موت سے پاک ہے، اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔